دیکھیے متع جو ہے بالکل وہی ہے جس طرح نکاح ہوتا ہے، اسی طرح کے شرائط ہیں، وہی نکاح پڑھا جائے گا، اسی طرح سے حق مہر دیا جائے گا۔ صرف اب آپ دیکھیے آج جو ہے کس قدر معاشرے میں زنا ہے، یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر متع مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا، مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے، بہت ظالم اور فاسق ہوتے۔ آج دیکھیے ایک نوجوان ہے، آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کام کرنے جاتا ہے، یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ انسان ہے، آخر اس کے جذبات ہیں۔ بڑا زنا ایک چھوٹا زنا، لیکن اگر یہ متع کو ہم جبکہ قرآن میں جائز ہے، تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے۔ مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے۔ میں خود یہاں پر ایک سال ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی میں پریشان ہو گیا، اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں، یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی، اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سالوشن ہے۔ مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا، اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں بچو کھانا شروع کر دے ہمیں کوئی پریشانی کا جو تصور ہے، اچھا یہ کہاں پہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو ٹیمپرری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں ہاں حرام ہے۔ ہم نے حل ہو چکے ہیں جی، we're fighting over the same thing. Right. علامہ صاحب, my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے، اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی، صحیح ہے جی؟ اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے۔ البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بات کہی ہے، میں بالکل یہ واضح کہوں گا کہ اعلانیہ طور پہ کسی لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ جو نسبت ہے اس کو لوگ جانتے ہیں تو وائف اور ہسبینڈ کے طور پہ جانتے ہیں، یعنی شوہر بیوی کے طور پہ جانتے ہیں، اور ان کی جو آئندہ آنے والی اولاد ان کے یہاں پیدا ہوتی ہے ان میں کوئی ولد الزنا قرار نہیں پاتا، اور ہر ایک کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ طور پہ اسی باپ کا بیٹا اسی ماں کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتی ہے جب ان کا کہیں آنے جانے کو بھی لوگ جب دیکھتے ہیں تو قانونی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں، شرعی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ تمام کی تمام شرائط موجود ہوں تو نان نفقے والی بات جو ہماری گردمادی کا بہت بڑا معاشرے میں نیٹ ورک موجود ہے، پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے، باقاعدہ ایک نکاح ہے، یہ مدت مقرر ہوتی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بن دی۔ نکاح سنت انبیاء ہے، سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا یہ نکاح فقط جنسی خواہش کی تکمیل ہے؟ یہ تو ایک یونٹ ہے کسی کمیونٹی کا، کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا۔ اس اکائی کی بنیاد پر پورا معاشرہ ترتیب دیا چلا جائے گا۔ آپ جس راستے پر قوم کو لے جا رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے کہ قرآن کے یہ 2 الفاظ محسنین غیر مسافحین، تم پاک دامن بنتے ہوئے نہ کہ زناکار بنتے ہوئے۔ مربجہ جو متع ہے، جو گواہ کی بھی ضرورت نہیں، لڑکی بیٹھے لڑکا بیٹھے 2 اکٹھے بیٹھ جائیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک مال مقرر کر لے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ رشتہ داروں کو خبر، اور وہ نکاح کر لیں۔ یہ کون سا راستہ آپ کھولنے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت چونکہ پہلے دائمی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے آپ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، اگلی آیت میں جہاں نکاح کرنے کا حکم ہے اور محسنین غیر مسافحین کا تذکرہ ہے، یہ خوبیاں ہیں ان مردوں کے اندر جو نکاح کر رہے ہیں۔ 2 دن کا نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، یہ کیسا نکاح ہوگا؟ اس سے کیا آگے معاشرہ جو ہے وہ لے جائے گا؟ اور آج کہا جاتا ہے کہ جی آتے ہیں جہاں پر نوجوان تو ان کی یہاں پر ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو جو بیویاں پاکستان میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھی ہیں، ان بیچاریوں کو کیا قصور ہے؟ یہاں آ کر وہ تو نکاح کر لیں اور ٹیمپریری نکاح کریں،
کیا ان کے خواہشات، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی بنیاد پر متع کو ثابت کرنا یہ قطعاً نہیں، اور مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرما دیا کہ اس میں قطعاً تفسیر کبیر میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے آخری کلمات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت شاہ صاحب الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ائمہ اربعہ کے اقوال اور جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں ان کی فکر آپ تک پہنچائی جائے۔ ہمارا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور جو بات عقل کو لگے، دل کو لگے، چونکہ کافی اس متع پر زور دیا گیا تو ہم نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے، اور اس سے معاشرتی بگاڑ کتنا پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر یہ بازار برصغیر کی مشہور طوائف نگریوں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ پہلا کلکتہ، دوسرا بمبئی، تیسرا بنگلور اور چوتھا بڑا چکلا بازار حسن لاہور ہے۔ طوائف کی زندگی میں آنے والا مرد کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے سر عام ہوتا ہے۔ اس دفتر کو ٹائم کمرہ کہا جاتا ہے۔ کمرے میں گاہک کے داخل ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند۔ آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے۔ بات جو آپ نے فرمائی تھی، یہ 1963 کا جو آئلی قانون ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر جو آبکاری ایکٹ جاری ہوا، مولانا ظفر احمد انصاری کی سفارشات تھی، وہ ان سفارشات کے موقع پر نواب مظفر قدلباش، علاقہ نواب صاحب لاہور سے افسر رضا قدلباش کا والد، اس نے باقاعدہ طور پر دفاع کیا ٹیکسالی گیٹ کے گنجروں کا، اور دفاع اس انداز سے کیا کہ یہ لوگ آبکاری ایکٹ کے تحت نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اس ناشری مذہب پر ہیں اور اس ناشری مذہب کے مطابق یہ نکاح بتا کرتے ہیں، لہذا جتنا بھی وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے پاس اس ناشری مذہب ہونے کا سرٹیفکیٹ ہو، ان کے پاس کارڈ ہو، تب ان کو یہ دھندا کرنے کی اجازت ہے۔ جس کے پاس کارڈ نہیں اس کو اب بھی دھندا کرنے کی اجازت نہیں۔ سن 1963 کے آئلی قوانین کے وقت اور آبکاری ایکٹ کے پاس ہونے کے وقت نواب مظفر قدلباش نے اس بات کی باقاعدہ طور پر درخواست پیش کی، اور اس وقت ان کو دھندے والوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کیا، اور آج تک ان کے دروازوں پر ان کا علم اور نشان بھی موجود ہے، اور ہر ایک کے پاس کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہتے تھے سلسلہ مٹ جاتا مٹاتا ہے، اس کو تو باقاعدہ انہوں نے تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ اب اسی پر میں جی شاہ صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب بڑی نوازش، جناب علامہ سعید عرفان شاہ صاحب اب آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں تکبیر ٹی وی کو یہ وقت عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے لیے آپ جس طرح سے اس مشن پر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری عوام اہل سنت آپ کے ساتھ ہے، اور تکبیر ٹی وی یہ اہل سنت کی آواز ہے، جہاں پر عظمت صحابہ کرام کا تذکرہ ہوگا، عظمت اہل بیت کا ذکر ہوگا، اور ناظرین کرام آپ غور کیجئے گا، ہم ازواج مطہرات کا تذکرہ قبلہ مفتی جمیل نقشبندی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں کیا اور قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو سرکار کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ یہ ہے تاریخی شہر ملتان۔ چکنی مٹی والے اس شہر کی طوائفیں بہت مشہور ہیں۔ شہر کے عین وسط میں قدیم بازار حسن آباد ہے، جسے علاقائی زبان میں چکلا کہا جاتا ہے۔ اندازاً 500 کے قریب کنجر خاندان پشتوں سے اس چکلے میں جی رہے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں استاد شوکت لودھی، ملتان کی کنجر برادری کے سربراہ۔
اپنے خاندانی پس منظر پر یہ صاحب خوب روشنی ڈالتے ہیں. یہ ہمارے گھوڑے ہیں، ان کی لگامیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں شاطر کے ہاتھ میں، جو کہتے ہیں بھی شاطر دماغ کے ہیں. پیچھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کہنے پہ وہ لڑکی عمل کر رہی ہوتی ہے، باہر کی دنیا کو وہ بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے. پبلک ریلیشننگ یعنی تعلقات عامہ طوائف کے کاروبار کا بنیادی حصہ ہے. بازار حسن میں مجرے کی دکان سجا کر بیٹھنا صرف گانے بجانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اصل کہانی یہ ہے. اب دیکھ لیں کیسے چل طریقے سے نیاز بانٹ رہے ہیں. یہ نوکروں کا کام ہے بانٹنا، لیکن وہ ساتھ پھر رہے ہیں نا، نوکر بھی ساتھ ہیں لیکن یہ ساتھ ہیں، کیونکہ سارے اب سب محلے میں سارے علاقے میں جو گھومے گی نہ جانے کتنی آنکھیں ہوں گی جو تر ہوں گی، کئی پیاسے ہوں گی جو ان کی پیاس بوجھے گی صرف شکل دیکھ کر، لیکن وہ نیاز بانٹ رہی ہے. میرا نام ثنا ہے، ٹھیک ہے. میں پیدا تو یہاں پر ہی ہوئی ہوں. میری شادی ایک رات کی ہوئی تھی، 6 ماہ تک چلی تھی. اس کے بعد پھر ختم ہو گئی. صرف اگر کسی نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دے دیا نا ایک رات کا تو وہ شادی کر لیتے ہیں. یہاں پر ایک رات کی شادی ہوتی ہے. شروع کرتے ہمیں کوئی پریشانی نہیں.